بنیادی بات ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نبی کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ فارمیلٹیز پوری کرتے تھے، وہ فرائض کی فارمیلٹی، اور اگر فارمیلٹی پوری نہیں کرتے تو سزائے موت دے دی جاتی. ان کو ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتا نا عبداللہ ابن ابی تو اس کو دنڈ نہیں کیا جاتا. سمجھے آپ؟ کرتا کیا تھا وہ؟ رسول اللہ کے مشن کو ڈائنامیٹ، کہ کسی طرح محمد کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو رسول اللہ کا مشن کیا تھا؟ رسول اللہ کا مشن کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. دوسرے مقام میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. نبی کا مشن کہ اللہ نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اپنی کتاب کے قانون کو جاری و ساری کرنے کے لیے امت مسلمہ کو وجود میں لایا ہے، وجود میں لایا ہے. رسول اللہ یہ کام کر رہے تھے کہ باطل و کفار و مشرکین کا غلبہ، تسلط، طاقت ٹوٹے اور وہ طاقت ہمارے ہاتھ میں آئے تاکہ اس کے ذریعے ہم شریعت کو نافذ کریں اور شریعت نافذ ہوئے. اس مشن کے پیچھے مل گیا، وہ مکہ کے کفار و مشرکین سے مل گیا، وہ مدینہ کے یہود و نصارہ سے مل گیا اور زندگی بھر اپنی ٹولی، منافقین کی ٹولی کو لے کر سمجھاتا رہا. ارے تم محمد کے چکر میں کیوں آ رہے ہو؟ ارے بانگے ہو کیا؟ ارے اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور وہ تم کو مرنے لے جا رہا میدان احد میں، میدان بدر میں لے جا رہا ہے. میدان بدر میں اللہ والے 313، اور اس کے بعد میدان احد میں جب لے کر نکلے تو راستے سے گمراہ کر کے 300 کچھ کو واپس لے آیا مدینہ میں اور کلیجہ پکا دیا رسول اللہ کا ڈائلاگ مار کے. وہ دیکھو مروا ڈالا تمہارے بھائی بہنوں کو میدان احد میں دیکھو محمد نے اچھا کیا نا، میں نے واپس لے آیا نا. تو یس سر، یو آر رائٹ. انگریزی چل رہی بھائی، تھوڑا انگریزی میں آنا چاہیے. جو انگریزی بولتا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کہلاتا ہے، جس کو انگریزی نہیں آتی وہ داخلہ روح سے لا. یہ موسم کا اثر، ماحول کا اثر. تو بہرحال وہ رسول اللہ کے خلاف پوری زندگی بیج بوتا رہا. غلط ہے یہ، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مگر اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ کافر اور مشرک کو کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ اللہ کا دین جو قانون کی شکل میں ہے قرآن کے، جو شریعت محمدی کی شکل میں ہے، بالا تر قانون، بالا تر سنویدھان، وہ نافذ ہو کر رہے گا. یہ بات اللہ کی یہ بات آ گئی صاحب. رسول اللہ کامیاب ہوئے، طالبان کامیاب ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا مل کے آئی تھی، وہ واپس گیا. آج آئیسس دنیا جانتی ہے، وہ نیوز دے رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آج جو تیل سستا ہوا ہے وہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ تو کون ہوتا ہے پالیسی پروگرام بنانے والا، امریکہ یا اوپیک. یہ ہمارا اللہ کا خزانہ ہے، ہم کو دیا اس نے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا بیچے گا. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ وہی نعرہ ہے عبداللہ ابن ابی کا اور ابو جہل کا کہ ہم محمد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو اب سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ میری بات میں اگر کوئی دیر ہے، میری تقریر سے اگر کوئی سوال بنتا ہے
تو آپ ضرور سوال کریں تاکہ اور بھی افہام و تفہیم ہو سکے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بات بتائی گئی ہے. میں نے سورہ میں خطبہ مسنون پکڑا، عربی نہیں آتی. میں نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، عربی نہیں آتی. بھائی اتنا معلوم ہے ہم کو، وہاں بھی سننی ہو تو دعا دے گی زواد آمین بولتے ہیں، وہاں بھی سننی نہیں بولتے. ابلیس نے جو سیٹنگ کی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، پورے قرآن کا نچوڑ وہیں لڑوا دیا تم کو، ہے نا؟ لڑو، اظہار کر رہا ہوں میں. اس کے بعد سورہ ناس پڑھا میں نے، آخری تو سورہ ناس کا مطلب یہ بتایا ابلیس نے، تیرا ستیہ ناس ہو اور تو بلّا جائے. اپنے آپ کو تو مسلمان بولے گا، قرآن کو، قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، میرے قانون کا میرا انکار کرے گا، تو سن طاقت میرے پاس ہے، تیرا ستیہ ناش کر دوں گا میں. تو ادھر بندہ مومن بولتا ہے اکیلا دنیا میں، دنیا ایک طرف اور اللہ کا بندہ ایک طرف. تو تیر آزما لینا، میں جگر آزما لوں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے آ کر پوچھا، کیا کہتے ہو میاں؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اتنی بہترین بات، دنیا کا سب سے بہترین نعرہ خانہ کعبہ کی چھت میں جا کر بآواز بلند پڑھا اس کلمے کو. بہت مارا کفار و مشرکین نے. کیوں مارا؟ وہ کلمہ عربی میں تھا، عربی کفار و مشرکین کی زبان تھی. یہ دو بول نہیں ہے جھٹکے مار کے پڑھنے کے لیے. فوراً سمجھ گیا ابو جہل ابو لہب کفار کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب محمد کی چلے گی، ابو جہل کی نہیں. یہ سرداری چھین رہا ہے، یہ ہمارے پیٹ پہ لات مار رہا ہے. جو 300 بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں، جس کے میلے ٹھیلے لگتے ہیں، وہ سبرتے ہیں، وہاں پر نذرانے آتے ہیں بڑے بڑے، ہمارا گزر بسر چلتا ہے سال بھر کا. یہ بول رہے ہیں کچھ نہیں، اٹھا کے دیکھو. اللہ اپنی ذات اور صفات اور حقوق میں تنہا ہے. بندگی اللہ کی ہوگی اور اللہ کی بات کو ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایز اے سمویدھان مانا جائے گا. یہ تو مارا وہ بے ہوش ہو گئے، چھوڑ دیا، پھر ہوش آیا، پھر پڑھا، پھر مارا، پھر ہوش آیا، پھر پڑھا. حکمت سوجی کفار و مشرکین کو کہ ارے بابا یہ مر جائے گا. اس کو معلومات ہمارے تجارتی قافلے قبیلہ غفار سے ہو کر آتے ہیں. اس وقت قبائلی حکومت تھی، بخشا نہیں جاتا تھا اگر کسی نے قبیلے کے ایک آدمی کو بھی چھیڑا تو. یہ حکمت سوچی میرے بھائی اور میری بہنوں. میں یہ باتیں اپنی بہنوں کے سامنے بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم پردے میں رہو، تم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرو، سب صحیح کرو، لیکن تمہاری ڈانڈیں اگر یہ موجودہ حکومت سے اور اس کے قانون سے ملی ہوئی ہے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو رد کر دے گا. تم کو نمبر 1 پہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے کہ ہر غیر اللہ کا اور غیر قرآنی قانون کا انکار کرنا ہے، غیر شرعی، غیر اسلامی قانون کا انکار کرنا ہے. تب اللہ تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر تم نے ایک کھجور بھی دی ہے کسی کو صدقے میں تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا. ورنہ اگر تم نے پہاڑ بھر کے سونا بھی لٹا دیا ہے خدمت خلق میں ویلفیئر سوسائٹی بنا کر تو اللہ رد کر دے گا. جتنے کام تم بھلائی کے، رفاع عامہ کے لیے کر رہے ہو، اس سے زیادہ کام غیر مسلم دنیا کر رہی ہے اس وقت. وہ جنت میں نہیں جائے گی. ایک غیر مسلم عورت پردہ کر کے جنت میں نہیں جائے گی. نماز پڑھ کے غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا. ہاسپٹل بنا کے اور صدقہ و خیرات کر کے غیر مسلم نہیں جائے گا.
اس کو فارمیلٹی پورا کرنا پڑے گا، کلمہ شہادت کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کی فارمیلٹی کے بعد اپنی پوری زندگی اس کلمے کے مطابق جینا پڑے گا۔ اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مسلمان بننے کی مشکلات کو جانتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تلوار دکھاتا ہے، چھری تیز کرتا ہے وہ نمرود، آگ دہکاتا ہے وہ نمرود، اور میرا امتحان ہوتا ہے کہ اب اللہ کو مانا ہے تو پھروں یا پھر جاؤں یا پھر کٹ جاؤں، پہلا امتحان۔ اس کے بعد پھر نیکیوں کا، کہ اگر آپ نے اللہ رسول کو مان ہی لیا ہے، دل سے تسلیم کر لیا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہاری ویوستھا ہے، تمہارا سسٹم آف لائف ہے، تمہارا نظام حیات ہے، اب تم کو اس کے مطابق رہنا ہے اور اس کے مطابق مرنا ہے، اور اپنے عمل سے غیر مسلم دنیا کو دعوت دینی ہے۔ شادی ایسا کرو ویسا کرو، نہیں نہیں نہیں، شادی کہاں تک آپ سمجھاؤ گے؟ آپ کلیجہ نکال کے رکھ دو گے سامنے، شادی کرنے والے شادی کریں گے۔ پاور چاہیے، پاور، شادی کر کے بتاؤ، بے پردہ نکل کے بتاؤ، نماز کے وقت میں نماز چھوڑ کے بتاؤ، ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے۔ کیا کہ اس وقت بندہ خلیفہ کی حیثیت سے پاور اپنے پاس رکھتا ہے۔ تم ذرا اس حکومت کا النگھن کر کے بتاؤ، ٹریفک میں پولیس موجود ہے وہاں پر، تم اس کی وردی سے نہیں ڈرتے، قانون کی طاقت سے ڈرتے ہو آپ کہ یہ ایک پولیس نہیں ہے، ایک قانون، اس کے پاس پاور ہے اصل۔ تو میرے بھائیوں، شادی کا مسئلہ میں دو لفظ اس میں کہہ دوں کہ سارے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے شادی۔ اب اتنی بات کہی دیتا ہوں، آیا ہوں تو میں نے عقیدے کی بات کلیئر کر دی اور یہ بتا دیا کہ فرائض قبول اسی وقت ہوں گے جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ آپ کے عقیدے میں نظام طاغوت کا اور نظام جمہوریت کا انکار شامل ہے، کرنا پڑے گا، نہیں تو بات کرواؤ آپ بالکل۔ اس کے بعد میں سارے اخلاقیات ہیں اور سارے فرائض ہیں، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا مسلمان کی حیثیت سے۔ لیکن شادی کا مسئلہ ایسا ہے کہ ارے باپ رے، ابلیس نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان، نکاح مشکل ہوا تو زنا آسان ہو گیا۔ 10-10 20-20 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں؟ یہ دین کے مسئلے پر ایک ایک انچ دیکھنے والے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے 10-15 سالوں سے شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ جو باقاعدہ ایک فنکشن کا روپ لے چکے ہیں بڑا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بیچارہ ہے، غریب ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، لیکن میں دھنا سے اپنی دولت کا اظہار کر کے بتاؤں گا، میں نے اتنا کیا۔ رسول اللہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ جان نثار کرنے والے نبی پر اپنے نکاح میں پوچھا نہیں۔ یہ کام ہی ایسا نہیں ہے کہ لمبی پوچھ لگاؤ، انوائٹ کرو، 100 روپے کی انویٹیشن کارڈ بانٹو۔ کیا دعویٰ ہے پھر تمہارے اہل حدیث اور اہل سنت اور اہل تبلیغ ہونے کا؟ کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ اے روسیا، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم باقاعدہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کا، تو ہمارے گھر میں پردہ لازم ہے، ہماری تجارت میں حلال روزی شامل ہے، لازم ہے، ہماری سیاست میں باطل کا انکار لازم ہے، اور ہمارے اخلاق میں
یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ممنوع ہے. شادی کا مسئلہ میں یہ بول رہا ہوں، قرآن کے بڑے بڑے گناہ، فضول خرچی، شیطان کے بھائی ہو تم، فضول خرچی. شادی میں دوسرا گناہ رسم و ریت، رسم و ریت، رسم و ریت. اور اس کے بعد پھر بے پردگی، بے پردگی. یہ سارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، کبائر، کبائر کا مجموعہ ہے یہ شادی. اگر آپ مسلمان ہو تو نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو. لڑکا لڑکی والے ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، 10 20 25 50 جمع ہو اور رخصت کر دو، رخصت کر دو. اللہ برکت دے گا آپ کے ایمان میں، آپ کی دولت میں. آپ مثال بنو گے دوسروں کے لیے کہ یہ کروڑ پتی ہے، 25 لاکھ لگا سکتا تھا لیکن 25,000 میں معاملہ ختم کر دیا. نہ تحریر سے ممکن ہے، نہ تقریر سے ممکن. وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، کردار میرے بھائیوں، کردار بنتا ہے ایمان کی بدولت. اور ایمان، ایمان یہ بنتا ہے طاغوت کا انکار کرنے کے بعد، ہر غلط سے بائیکاٹ اور ہر صحیح سے اپنا تعلق. اتنا آپ کو کرنا پڑے گا. کس کا لحاظ کر رہے ہو آپ؟ خاندان کا. کس کا لحاظ کر رہے ہو آپ؟ دوست یاروں کا. کس کا لحاظ کر رہے ہو آپ؟ سماج کا. سماج شیطان ہے، خدا رسول سے بے نیاز. اگر آپ مومن ہیں اور مسلم ہیں تو صرف و صرف اللہ رسول کا خیال رکھیں. نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس نے ایمان کو کمپلیٹ کر لیا. جس نے ایسا کیا، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، وہ اپنے سگے بھائی سے ہو یا باپ سے ہو، یا جس نے دیا اللہ کی خاطر اور جس نے لیا اللہ کی خاطر، اگر ایسا کر لیا اس نے تو گویا اس کو تو معیار مل گیا صحیح غلط کا. صحیح غلط کا معیار اللہ رسول مل گیا. وہ اس نے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لیا. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو اب ختم کرتے ہوئے جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ سنا دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن و سنت، اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور دوسری حدیث کہ ایک وقت آئے گا، پیشین گوئیوں میں ہے، ایک وقت آئے گا کہ صرف نام باقی رہ جائے گا اسلام کا. اسلام کا یہ وہی دور ہے. اسلام کے نام پر اب اپنا اپنا مسلک، اپنا اپنا فرقہ ہے. اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا تراویحوں میں اور نمازوں میں یا گھر کے اندر ناظرہ میں. میرے بھائیوں، اگر اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہو، دنیا کی غلامی سے اور آخرت میں عذاب سے، تو آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو سنبھلنا ہے. ہر شخص اپنے قبر میں اکیلا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. کس کا لحاظ کر رہے ہو؟ ٹھوکر مارو سماج کو، خاندان کو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے دوست یاروں کا. ان سے جڑو کہ سنو، اللہ کی خاطر اگر تم آتے ہو تو ٹھیک، اور نہیں تو جاؤ. میں تم کو نہیں بلا سکتا اپنی شادیوں میں، تم مجھ کو مت بلانا. نکاح ہو جائے گا آسان بالکل. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ایک مرحلہ ہمارا طے ہو گیا، وہ تو کافر ہیں بیچارے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اسلام سمجھانا. خدا کی قسم کانپتا ہے دل کہ کیسا سمجھائیں ان کو اسلام سمجھانے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ہم سے بدتر کیریکٹر میں. مشکل ہو گیا ہے. اللہ نے ہم کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کی توفیق عطا فرما دے.
قبر میں آپ کو جو دین کا جواب دینا ہے وہ دینی الاسلام دینا ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام. من ربوں کا، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، مودی نہیں ہے. من نبیوں کا، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے راہبر رسول اللہ ہے. یہ نہیں ماں دینوں کا، میرا دین سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہے، میرا دین اسلام ہے. بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَالِكٌ وَالرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَالرَّبٌّ حَلِيمٌ.